بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چلیے جی، آج ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اور یہ اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کو طویل آیت کہتے ہیں، اور اس کو آیت دین ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی، وہ آیت الکرسی نہیں ہے، وہ فضیلت والی آیت ہے، لیکن یہ آیت جو ہے آیت دین ہے، یعنی قرض کے بارے میں، اور قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ یعنی کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی آیت دی تھی کیونکہ پیسے کے، مال کے لین دین میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے کھول کھول کے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں میں جھگڑے کم ہوں۔ تو چلیں، اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، کیونکہ دیکھیں رولس تو وہی فالو کریں گے نا، کیونکہ جب رولز آتے ہیں نا تو پھر یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ وہی فالو کریں گے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو کوئی وہ کیوں فالو کریں گے؟ تو اس لیے اس میں آیا یا ایھا الذین آمنوا، کہ جب مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لو، فاکتبوہ، یہاں تک ہم نے ابھی کیا ہے۔ تو ایمان والوں مطلب جب بھی آپ کوئی، اس میں یہ کسی قوم کو یا کسی نیشن کو نہیں وہ کیا گیا، عرب عجم سب کو، ہر بندے کو کہا ہے کہ جب بھی تم کرو تو پھر کیا کرو، اس کو لکھ لو، مطلب قرض کو لکھ لو۔ الی اجل مسمی کا مطلب ہے ایک فکس ٹائم کے لیے، جیسے مطلب ٹائم بھی فکس کرو، ایسا نہیں کہ آپ نے ٹائم نہیں فکس کیا، بھئی اتنی مدت تک کے لیے یہ ہے، فکس کر کے اس کو لکھ دو تاکہ کوئی بھولے گا نہیں۔ فاکتبوہ یعنی کوئی بھولے گا نہیں۔ اور پھر کون لکھے گا، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل، تو لکھے گا کون، لکھنے والا جو کاتب ہے، جو لکھنے والا ہے، تو وہ کیونکہ اس زمانے میں لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو پھر یہ بھی تھا کہ ڈھونڈنے پڑتے تھے نا، تو بہرحال جو بھی ہے، اگر جو بھی لکھے گا تو، یا کوئی جیسے آج کے دور میں وکیل ہے، تو بینکم مطلب تم لوگوں کے درمیان، قرض لینے اور دینے والے کے درمیان جو بھی لکھے گا وہ عدل کے ساتھ لکھے، یعنی انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لکھے۔ عدل کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ یہ ایسا نہیں کہ کسی کے پریشر میں آ کے کسی کو فیور کر دے، مطلب بالکل ٹھیک ٹھیک کلیئر لکھے، جو وہ آئی ہیں، ڈبل میننگ والی باتیں نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں کہیں ہم نے تو یہ لکھوایا نہیں تھا، یہ کیسے یہ انٹرپریٹ ہو گیا۔ تو مطلب بالکل کلیئر لکھے جیسے جیسے ان میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کاتب کو بھی ذمہ داری دی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذمہ داری دے دی ہے کہ کسی کے مال کی ٹرانزیکشن کا تم نے لکھنا ہے، تو وہ تم نے کلیئر کر کے ٹھیک ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ آگے کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور جیسا اس سے علامہ اللہ ہے نا، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، مطلب لکھنے والا بھی ہے، اس کو کہاں سے علم آیا ہے، لکھنے والے کو لکھنے کا علم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو وہ ولا یابا کاتب، مطلب وہ انکار نہ کرے لکھنے سے کہ میں نہیں لکھتا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، ہم کیوں لکھیں، اپنی ٹرمز خود ہی کرو، ہم کیوں بیچ میں آئیں۔ نہیں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا نا، یہ کوالٹی دی ہے، ہر بندے کے پاس کوالٹی نہیں ہوتی، بعض جو قرض کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہیں تیسرا بندہ چاہیے۔ تو قلم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، لکھنے کے لیے، تاکہ وہ یاد رہے۔ اگر تمہیں بتایا ہے تو آپ اس کو لکھیں، مطلب انکار نہ کریں۔ لا یابا کاتب، مطلب اگر آپ میں یہ ہنر ہے تو انکار نہ کریں۔ حدیث شریف بھی، حدیث پاک کیا، یہ صدقہ ہے کسی کے کام کرنے میں ان کا ہاتھ بٹانا، مطلب اس کی مدد ہی کر رہے ہیں نا۔ اور علم کو جان بوجھ کر چھپائے گا، قیامت کے دن ان سے آگ کی لگام پہنا جائے گی، یعنی کہ جان بوجھ کر نہ چھپائیں اگر آپ کے پاس یہ علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ٹیلنٹ جو لکھنے کا دیا ہے اور جو طریقہ تمہیں سکھایا ہے، اس حساب سے لکھو، اور عدل کے ساتھ۔ پیچھے کیا ہے، عدل کے ساتھ۔ آگے کیا ہے جی، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اور جو شخص قرض لے وہی مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس میں کیا ہے، اور خوف کرے، اور آگے بھی ہے اس کی آیت، اور قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، زر قرض میں سے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لکھوائے گا کون۔ اب پہلے تو ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ آپ جب قرض لیں تو اس کو لکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا کہ کاتب لکھے، اور کاتب جو ہے وہ عدل سے لکھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کاتب کو کون لکھوائے گا، کاتب کو لکھوائے گا وہ جس نے قرض دیا ہے، جس نے قرض دیا ہے نا۔ یہاں پہ تو الٹا سامان چلتا ہے نا، بینک جس سے آپ قرض لیتے رہتے ہیں وہی آپ کو لکھوا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ ہماری سکے مانے میں قرض ہی نہیں دیتے۔ نہیں، جس نے قرض لیا ہے نا وہ کرے گا، تاکہ اسے پتہ ہو کہ اس نے واپس کرنا ہے، اور وہ اس نے کیا شکیں رکھی تھی اپنے حساب سے۔ زبردستی کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نا کسی کو وہ نہیں کرتے، اور یہ اس چیز سے ڈرے،
ہیرا پھیری نہ کرے، مطلب جس نے لکھا ہے نا وہ ٹھیک ٹھیک لکھے، یہ نہیں کہ زبردستی اس نے جو لکھوا ہے، جو ذمہ داری اس پہ تھی نہیں، جو جس نے قرض دیا اس کے اوپر جو ذمہ داری ڈال کے لکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینیریو دیا ہے کہ آپ خود نہیں لکھ سکتے، کسی بندے کو بھی لکھوا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا تاکہ آپ کا جو ہے نا ہر چیز وائز طریقے سے ہو جائے نا. مطلب یہ کہ قرض لینے والا بھی بعض دفعہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے نا 3 سینیریو دیے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہو وہ تو سفیہہ ہو، یا پھر سمجھدار اتنا نہ ہو، یا پھر ضعیفہ کمزور ہو، یا پھر لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، یا وہ ایسا ہو کہ بے عقل ہو، ضعیف ہو، یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، تو جو اس کا ولی ہوگا نا ولیہ بالعدل، وہ اس کا انصاف کرے. دیکھیں بعض وقت قرض کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ خود اس قابل نہیں ہوتا. اب یہ کون ہو سکتا ہے کسی نابالغ بچے کی ڈیلنگ سے ہو، کوئی یتیم بچہ اور اس کا مال کا ہو اور وہ خود نہیں لکھوا سکتا، تو کوئی سمجھدار نہیں ہے. جیسے یہ آیا ہے نا اس میں کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، صحیفہ ہو یعنی سمجھدار نہیں ہے بچہ، ضعیفہ یعنی کمزور ہے، مطلب اتنی میموری نہیں ہے یا اتنا وہ کر نہیں سکتا، یا پھر یا لکھوا نہیں سکتا، یستطیع اسی کی استطاعت نہیں ہے کہ ڈکٹیٹ کرا سکے، یعنی ان کی لینگویج نہیں جانتا، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں جانتا. تو پھر جو اس کا گارڈین ہو، یا پھر کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے، اس نے قرض لیا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، اتنی میموری نہیں ہے اتنے کہ وہ کس طرح اس کو ہینڈل کر سکے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، ان کی باتیں نہیں سمجھتا، تو پھر جو گارڈین ہو نا، جو اس کا گارڈین ہو، تو وہ ڈکٹیٹ کرے عدل کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ ہی چلے. دوسری دفعہ عدل کی بات آئی ہے، یعنی قیامت کے دن بھی یہ پوچھا جائے گا. عدل ایک بہت بڑی چیز ہے، تو یہ بار بار عدل کی بات آئی ہے، یعنی کہ پوچھا جائے گا، اس لیے عدل کے ساتھ لکھے. جو جیسے کہا جا رہا ہے، جیسا دوسرا قرض لینے والا چاہتا ہے یا قرض دینے والا چاہتا ہے، ان کو کلیئر کر کے لکھے. آگے کیا ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب آپ کسی آدمی کو اس کا پروف کے لیے گواہ بھی بنا دیں. دیکھیں اگر کوئی قرضہ 2 بندوں کے درمیان ہے، مر جاتا ہے ایک، تو پھر دوسرا کہ میرا قرضہ دینا، وہ کہ ہمیں تو دینا ہی نہیں ہے. یہ واقعہ ایک دفعہ اخبار میں بھی چھپا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نہیں، کہ سعودی عرب میں ہوا تھا کہیں کہ ایک بندے نے کا جب جنازہ ہونے لگا تو ایک بندہ بائی چانس جنازہ پڑھنے آیا اور بعد میں اسے پتہ چلا جی تو اس کا دوست کا ہے. تو جب انہوں نے کہا تو اس نے کہا کہ اس نے تو میرے سے قرض لیا ہوا تھا. جنازہ میں یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے قرض دینا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مر گیا، اس نے ایک ٹائم پہ اس کو قرض دیا تھا، اس نے واپس نہیں دیا تھا. تو اس نے اس کے بچوں کا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں قرض دیا ہے، تو تمہیں قرض دیا، کوئی لکھی ہوئی چیز لاؤ، کچھ بھی نہیں تھی، نہ کوئی گواہی تھی ان کے پاس. تو یہ والے مسئلے نا کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ مانے ہی نہیں اس بات پہ. تو بہرحال وہ تو بات کی کہانی ہے کہ پھر اس کے دوست نے اس کا قرض ادا کیا اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جزا دی. لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پروف گواہ بھی لاؤ کہ اگر کوئی مر جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو قرض تو جیسے حدیث پاک ہے نا، شہید سے بھی پوچھا جائے گا، اس کو بھی معاف نہیں ہے. اور کتنے گواہ لاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا تو 2 مرد ہوں، ہاں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. یہ ہے نا، ورجل 2 مرد ہوں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. تو کیونکہ 2 عورتیں کیوں، آگے کیا لکھا ہوا ہے، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری کو یاد دلا دے. تو اور جب یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ عورت کی گواہی آتی ہے اس لیے 2، یہ تو چلیں ایک بات ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک، ہر بندے کی نا کیپیسٹی ہے، ذمہ داری، بیسیکلی ایک ذمہ داری والا کام ہے نا. آپ گواہ کیا ہے، ذمہ داری ہے. اب کسی کو کسی دوسرے شہر جا کے گواہی دینی ہوگی. اب عورتوں کے لیے جانا مشکل ہے، گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، ان کی رسپانسبلٹیز اور طرح کی. مرد تو نکلے رہتے ہیں تو ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے. اوپر سے وہ خود کما رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے خرچہ، بہت سی عورتیں ہاؤس وائف ہوتی ہیں، پھر اس سے اجازت نہیں، اس سے لیں. مردوں کو اس طرح کا سین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کی آسانی کے لیے یہ رکھا ہے کہ، اور 2 عورتیں ہوں گی. اور 2 کیوں رکھیں؟ 2 اس لیے رکھیں کہ عورتوں کو یہ ہے کہ وہ ایموشنل بہت ہوتی ہیں، تو اور آدھی بات کبھی سمجھ آتی ہے، کبھی نہیں، فیوریزم کا شکار ہوتی ہیں. تو وہ بھی ان کی نیچر ہے، مطلب آدمی ڈفرینٹ ہے مرد سے. سورہ آل عمران ہم جب آگے پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے صاف لکھا ہے کہ عورت مرد کی طرح نہیں ہے، مطلب ڈفرینٹ ہے نا، اور مرد عورت کی طرح نہیں، ہر چیز ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت نازک ہوتی ہے، مرد دلیر ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ گواہوں کو دھمکاتے ہیں کہ کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف، اور یہ عورتوں کا یہ معاملہ نہیں ہے نا. تو یہ، اور عدالتوں کے چکر لگانا، اتنا ٹائم ویسٹ کرنا، تو اس کو ہر طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کور کیا ہے کہ عورتوں کو. اور دوسری بات یہ
کہ دو عورتوں کو اس لیے ڈالا ہے کہ دو ہوں گے تو ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گی، مطلب ایک دے رہا تو دوسرا بھی، مطلب ایک ڈھارس بھی ہوتی ہے نا جو عورتوں کو چاہیے ہوتی ہے، مردوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اکیلے بھی بعض بار اتنے دلیر ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں صحابیوں کی، آپ خود سوچیں وہ اکیلے بھی کتنوں پہ بھاری تھے. تو یہ ان چیزوں میں نا اللہ تعالیٰ نے جو مال کی اور لڑائی جھگڑے کے معاملے ہیں نا، اس میں عورتوں کو بلکہ سیفٹی پروٹیکشن دیا ہے کہ یا تو دو ہوں، اور تاکہ دو ایک ساتھ ہوں، اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو چلو ساتھ ہوں. اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں کیونکہ بھول جاتی ہیں، اوپر سے ایموشنلی بہت افیکٹو ہوتی ہیں، بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے نیچر ایسی بنائی ہے. تو وہ اسی لیے دیکھیں عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے اس کا اتنا کریمپس کا پین اور وہ ہوتا ہے، وہ بھول جاتی ہے، اگر بھولے نہ تو پھر دوبارہ بچہ پیدا کرے گی کتنی زیادہ تکلیف سے گزری ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے. مرد اتنا وہ نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رکھا ہے یا تو ایک مرد لے آؤ یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں، دو مرد لے آؤ سوری، یا ایک مرد اور دو عورتیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور ایک بھول جائے تو دوسرے کو یاد دلا دے. اور یہ جو کہا ہے نا کہ جب لکھی جائے تو پھر وہ انکار نہ کریں، یعنی کہ اگر گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں. تو عورت کے لیے جانا بھی مشکل ہے نا، آپ خود سوچیں، کسی دوسرے شہر چلی گئی ہے تو پھر کیسے مشکل ہے اس کے لیے آنا کرنا، ساری فیملی کو چھوڑ کے، پھر پتہ نہیں کتنے دن کا معاملہ ہو، اکیلے رہنا، تو ہر چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا ہے. تو بیسیکلی یہ کہ اگر آپ کو صحیح پتہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے تو آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں کرنا کہ اس کی گواہی کو روک دیں، حق بات کو نہیں روکنا. مطلب حقوق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پورے دیے ہیں. تو آج اگر آپ کو پتہ ہے کہ حق اس چیز کا ہے، اس لیے اس کی گواہی ایسی. اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں عورتوں کی گواہی اکیلی بھی کافی ہوتی ہے، جیسے عقبہ بن حارث سے تو ان کی ایک عورت سے شادی ہوئی، اور جو بعد میں ایک عورت ان کو باہر ملی، اس نے کہا کہ تم نے اس سے کیسے شادی کر لی، تم دونوں کو تو رضائی بہن بھائی ہو. تو میں نے دودھ پلایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا آپ طلاق دے دیں، کیونکہ ایک اس کی گواہی کافی ہے جب وہ خود کہہ رہی ہے. تو مطلب یہ نہیں کہا کہ اور گواہی یہاں لے کے آؤ. تو مطلب یہ کہ یہ اس لیے عورت کی گواہی کا بھی کچھ چیزوں میں ہے، لیکن کچھ اس طرح کے معاملات میں جو آپ کو پتہ ہے بڑے جھگڑے کے سبب ہیں، یا بڑے سینسٹیو میٹر ہیں، یا بہت زیادہ ذیل و خوار ہونے والی بات ہے باہر جا کے عدالتوں میں چکریں لگا کے، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھوٹ دی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں، اور جب گواہ کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کرو. یہ نہیں کہ ہم نہیں دیتے، ہم کیوں ان جھگڑوں میں پڑیں، جبھی تو ہمارے ملکوں میں انصاف نہیں ہوتا کہ ہم کیوں ان جھگڑوں میں پڑیں. آگے کیا ہے جی، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت، اس کی دستاویز کے لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سستی نہ کرو، لکھو، چاہے چھوٹی اماؤنٹ ہے یا بڑی اماؤنٹ ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھو، اور لکھو. اور ساتھ میں کیا ہے کہ مدت بھی ساتھ میں لکھیں، یعنی کہ ٹائم وغیرہ بھی لکھیں، تو اس کا بھی آپ کو ہر کام کا اجر ملے گا. جب آپ لکھیں گے نا تو آپ اس کو ہر کام کا آپ کو اجر ملے گا. اور یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت کرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے. تو بیسیکلی یہ بہت جسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھنا، کیونکہ دیکھیں اگر لکھنا کیوں بہت جسٹ ہے، عدل کا کیوں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بھول جاتا ہے بندہ، کوئی بھی انسان ہو بھول جاتا ہے. تو جیسے بعض ہم نماز ہی پڑھے ہوتے ہیں، ایک رکعت بھول جاتے ہیں، تو مطلب بھول تو کوئی بندہ ہی جاتا ہے، حالانکہ ابھی شروع کی بھی ہوتی ہے. اور یہ بعض بھائی یہ کیسز تو بہت مہینوں بعد ہوتے ہیں، کسی نے کسی کے سالوں بعد قرض ادا کرنا ہے، تو پھر کتنا آپ کو یاد رہے گا. تو یہ نا کہ آپ کو بھولا ہوا تو آپ نے فوراً ڈاکومنٹ دیکھ لیا اور وہیں سے پتہ چل گیا کہ کیا ہے اور کیا نہیں. اور گواہی کے لیے بھی بہتر ہے کہ گواہ نے بھی فوراً ہی اس کو بھی کوئی شک نہ رہا نا، اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں رہ پڑے گا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اس سے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پڑے گا. تو جب شک نہیں رہے گا نا اس میں کوئی کسی قسم کا، تو پھر آپ آرام سے ڈاکومنٹس دیکھ لیں گے. دیکھیں ڈاکومنٹ میں لکھنے کی کتنی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب وہ کتابت گواہی کی بھی لیے بھی صحیح ہے کہ گواہ بھی ہو اور ساتھ میں لکھا ہوا بھی ہو. تو اگر ایون گواہی بھی ہے نفنی، دونوں چیزیں چاہیے، لکھنا بھی ضروری ہے، گواہ بھی ہو. تو گواہ کو بھی بھول جائے تو بھی ٹھیک ہے، وہ دیکھ لے لکھا ہوا، اور جس لکھا ہوا تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے. آگے کیا کہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کہا ہے کہ اگر سودا یہ جو تبعیاتم ولا یدار کاتب ولا شہید ہے نا، اس میں اللہ یہاں تک ہم پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے سودا کیش پہ ہے، جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز لے لیتے ہیں، تو اس میں آپ نے نہیں بھی لکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
وہ اب دکاندار لکھتا ہی رہے گا تو چیزیں کیسے بیچے گا، سارے کسٹمر ہی کھڑے رہیں گے. تو مطلب اس پہ آپ نے نہیں بھی کیا تو کوئی اتنا مطلب نہیں، مطلب وہ تو تھوڑی چیز ہے نا. جیسے بھی آپ نے کسی سے 10 روپے لیا، آپ نے کہا 10 روپے میں ابھی دیتی ہوں تو وہ دے دیا. اب اس طرح کی چیز پہ آپ کیا لکھیں گے؟ یہ کوئی ایسا قرضہ نہیں ہے، اگر وہ کسی نے نہیں بھی وہ کیا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو مطلب بڑی اچھی ٹرانزیکشنز جیسے واقعی جس میں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، یا اس طرح کی چیزوں کا لین دین کا ادھار آپ نے لیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ پروسیجر جو ہے نا بہت ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لیتے دیتے رہو، اگر دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. تو ایسی چیزوں میں لکھنے کی کوئی بات نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، یعنی جو بڑی ٹرانزیکشنیں جب کیا کریں آپ تو اس میں گواہ رکھ لیا کریں. اور کاتب دستاویز اور گواہ کرنے والے کو کسی طرح کا نقصان نہ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی ٹرانزیکشن میں بنا لیں، جیسے کنٹریز کے معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں یا آپس میں جو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کاتب ہوتے ہیں، جو لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی وہ ڈیلنگ آپ کی، اور جو آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں ان کو پریشرائز نہ کریں. پریشرائز کیسے نہ کریں؟ مطلب جیسے یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان کو وہ کریں، ورنہ لوگ تو گواہی نہیں دیتے ہمارے ملکوں میں اسی وجہ سے، کیونکہ ان کو ہی لوگ دھمکانے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف گواہی نہ دو. کاتب کو کہنے لگ جاتے ہیں یہ اس کی ایسے نہ لکھو ویسے نہ لکھو. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو نہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو کسی طرح کا نقصان نہ کریں. دوسرا یہ کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں گواہوں کو اور کاتبوں کو، اور وہ گھنٹے گھنٹے لگا رہے ہیں ٹائم، ان کے کتنے دن ویسٹ کر رہے ہیں، اگلے اپنے کام چھوڑ کے آئیں تو پھر تو کوئی آئے گا ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے نا کہ ان کا خرچہ اتنا ہو گیا، یہ وہ، تو ہر چیز کو کور کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ تنگ نہ کریں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو کاتب ہیں اور وہ ہیں، ان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے. تو اگر تم ایسے کرو گے تو پھر یہ جو آیا ہے نا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم ایسے کرو گے تو پھر گناہ گار ہوگے. مطلب آپ گناہ کی بات ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ کہا ہے کہ جو اس طرح کرے گا کاتب اور ان کو تنگ کرے گا نا، تو وہ گناہ نافرما برداری ہے. مطلب پوری طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کور کیا. دیکھیں سوسائٹی کا انصاف ہی نہیں رہتا اگر آپ کاتب اور گواہوں کو ہی ڈرانے لگ جائیں گے تو پھر حق بات ہی کوئی نہیں کر سکے گا، نہ کوئی آپ کو پتہ لگ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیت الدین ہے یہ، تو اس میں نماز روزہ حج کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے حج کرو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ. اللہ تعالیٰ نے طریقہ جو ہے آپ کو کہا ہے کہ آپ کریں، لیکن طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، کیونکہ نماز کا طریقہ تو نہیں ہے قرآن میں لکھا ہوا. لیکن جو قرض کی ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہ دیکھیں ذرا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اللہ سے ڈرو. پہلی تو بات ہے یہ جو انصاف کرے گا وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا، اور وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود سکھایا ہے قرض کا طریقہ. تو کیونکہ لین دین مال کا معاملہ ہوتا ہے نا بڑا نازک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو خود بتایا کہ کس طرح ٹرانزیکشن کرنی ہے. تو سوچیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور جس میں تقویٰ ہوگا وہی اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کوئی بندہ ہر چیز کا علم نہیں رکھتا، یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے. سوچیں آپ کے جو حقوق ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ ایسے حقوق ہیں جو مال کے معاملے میں کافی رشتے خراب ہو جاتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے بتا دیا ہے کہ آپ تاکہ صحیح سے لوگوں کا مال میں کوئی پرابلم نہ ہو. لکھت پڑھت ہوتی ہے نا تو پرابلم ہی کم ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے، صحابیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ مفلس کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابیوں نے کہا کہ مفلس وہی ہے جو جیسے غریب فقیر ہوتے ہیں وہ والے، یہ تو ان کو سمجھتے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، مفہوم ہے اس حدیث کا، جس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، اور جب حق لینے کی باری آئے گی نا قیامت کے دن تو پھر لوگ وہ سارے پہنچ جائیں گے، اور وہ سوچ رہا ہوگا میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، تو پھر وہ اس کی ساری نیکیاں جو ہے نا ان لوگوں کو باری باری دے دی جائیں گی، اور ابھی بھی لوگ کھڑے ہوں گے. تو پھر وہ اس کی گناہ جو ہیں ان کے گناہ اس بندے کی نیکی کے طرف ڈال دیے جائیں گے. سوچے کتنا اس کو نقصان ہوا نا کہ وہ تو ساری عمر نیکیاں کرتا رہا. تو بیسیکلی یہ ایسے حقوق ہیں، مال کی حرص ہی ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو گناہ کرنے سے وہ کر دیتی ہے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس میں جب قرآن کو فالو کریں گے
نا گواہ بھی رکھیں گے, لکھیں گے بھی, اور ہر طریقے سے چلیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگا, اور اس کا ہمیشہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اور جنہوں نے لکھت پڑھت نہیں کی ہوتی اور ہمیشہ ہی وہ مسئلے میں گھرے رہتے ہیں. آگے جو 283 آیا تھا نا, وہ بھی اس کے آگے ہی ہے. اس میں کیا ہے, وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا, اور اگر تم سفر پر ہو, اس میں یہ ہے, اور لکھنے والا مل نہیں سکا, مطلب کوئی نہیں ہے, تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ لو, کر کے قرضہ لے لو. اگر کوئی کسی کو امین سمجھے تو رہن کے بغیر قرض دے دے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر جیسے قرضہ لے لو, اگر سفر میں اور قرضے کی ضرورت پڑ گئی تو رہن رکھ دو. مطلب رہن کیا چیز ہوتی ہے؟ رہن ہوتی ہے کسی چیز کی آپ گارنٹی دے دیں. جیسے مجھے کوئی چیز چاہیے, میں کہتی ہوں یہ 2 چوڑیاں آپ رکھ لیں میری سونے کی, میں جب 10 دن بعد آؤں گا پیسے دوں گا آپ کو, تو پھر آپ مجھے میری چوڑیاں واپس کر دینا. لیکن اس کو رہن کہتے ہیں. لیکن جو بندے نے رہن رکھا ہوا ہوتا ہے نا, جس کو دیا جاتا ہے, وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ دن پورے نہ ہو جائے. لیکن اگر وہ بندہ واپس کر کے قرضہ نہیں دے جاتا تو پھر وہ یہ کہ وہ اس کو بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لی, وہ تب کی بات ہے, ورنہ وہ استعمال نہیں کر سکتا, جیسے پلیج کا معاملہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ, اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اطمینان ہو جائے قرض دینے والے کو, مطلب بعض بھائی ہوتا ہے کہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں, سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, مطلب رہن کی ضرورت نہیں, آپ ویسے ہی قرض دے دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے پھر آپ ویسے ہی دے دیں. مطلب یہ آپ کی مرضی, اگر آپ کو اتنا دوسرے سے بھروسہ ہے. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, تو پھر اگر اس نے آپ پہ قرض دے دیا آپ کو بغیر رہن کے نا, قرض تو امانت دار کو چاہیے کہ, تو جس نے قرض لیا اس کو چاہیے صاحب امانت کی امانت دار واپس کر دے, اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے. مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر اس کو کیونکہ اس نے آپ پہ اعتبار کیا تو آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں, تو پھر آپ اللہ سے ڈریں. ایک حدیث شریف بخاری میں تقریباً یہ سوچیں 7 دفعہ یہ حدیث آئی ہے ڈفرینٹ بکس میں بھی, اور وہ کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, تو اس نے کسی سے نا 1000 دینار ادھار لیے مانگے, تو اور کہا کہ میں واپس کر دوں گا. تو اس نے کہا گواہی لاؤ, اس نے کہا میرا تو گواہ اللہ ہے, میرے پاس کوئی گواہ نہیں. تو اس نے کہا ضمانت لاؤ, اس نے کہا میری ضامن بھی اللہ ہے, میرے پاس کوئی ضامن بھی نہیں ہے. اور پھر ایک ڈیٹ مقرر ہوگی کہ جیسے سمجھے 10 دن کے بعد ہی آ کے آپ کو دے دے گا. تو وہ بندہ سفر پہ چلا گیا, اس سمندر پار کیا اور وہاں گیا, بہت کام شام کیا, پیسے بھی بنائے, اور جب اس کو یاد آیا کہ میں نے قرضہ واپس کرنا ہے, ڈیٹ قریب آگے سے, تو وہ سمندر کے کنارے آیا کہ واپس جائے اور اس کو پیسے واپس کرے, تو دیکھا تو کشتی نہیں مل رہی. آپ بیٹھے کیسے, اب بالکل وقت گزرنے والا ہو گیا اور کوئی کشتی نہیں آ رہی. تو اس نے سوچا ایک لکڑی پکڑی, اس نے اس کو اندر سے کاٹا, اور اس کے اندر دینار 1000 بھرے اور ایک چٹ لکھ دی, اور اس کی لکڑی کو بند کر کے پانی پہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا, اور اب کشتی نہیں مل رہی, میں تو جانے کے لیے تیار ہوں, پیسے بھی میرے پاس ہیں, لیکن لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا کہ یا اللہ اب اس کو کسی طرح اس تک پہنچا دے. تو پھر وہ آدمی چلا گیا بعد میں, لیکن وہ کشتی ڈھونڈتا رہا کہ کہیں ملے گا. اچھا, یہ بندہ جس کو اس نے قرض دینا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ آج کی ڈیٹ اس نے دی ہے اور ابھی تک آئے نہیں, تو سمندر کے کنارے بیٹھ گیا. اس نے کہا ہوگا نا وہ سمندر پار جا رہا ہے, تو سمندر کے کنارے بیٹھ گیا, دیکھتا رہا, صبح سے شام ہو گئی, کوئی کشتی نہیں آئی, نہ وہ بندہ آیا. تو اس نے سوچا یہ تو بھئی آیا نہیں ہے, تو واپس جانے لگا. تو اس نے دیکھا کنارے پہ ایک لکڑی پڑی, اس نے کہا چلو یہ لکڑی لے لیتا ہوں, گھر جاؤں گا, اس کو میں سکھاؤں گا, جلاؤں گا, اور اس سے کام لے لوں گا. گھر گیا, جب لکڑی کو کاٹنے لگا تو اس کے اندر سے تو 100 دینار نکل آئے, تو اور ساتھ میں چٹ بھی. تو پھر کچھ عرصے بعد نا وہ اس بندے کو کشتی مل گئی, تو اس نے واپس آیا اور 1000 لے آیا. اس نے سوچا کہ وہ تو ملے ہی نہیں ہوں گے نا, آبویسلی بات ہے, لکڑی اس کیسے پہنچی ہے, بہت اتفاق کی بات ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ یہ میں نے آپ کا ادھار لیا تھا, اور یہ بتایا کہ 1000 میں اس لیے 1000 آپ کو دے رہا ہوں کہ کشتی جو ہے نا مجھے ملی نہیں تھی, ورنہ میں تو ٹائم پہ آ رہا تھا. تو اس نے کہا آپ نے بھجوا نہیں دیا مجھے 1000؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بھجوایا. مطلب اس کو لگا کہ لکڑی تو ملی نہیں ہوگی اور بندے کسی کے ہاتھ اس نے بھیجا نہیں تھا. تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بھجوایا. اس نے کہا آر شور آپ نے نہیں بھجوایا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں, آپ نے جو بھجوا دیا ہے نا وہ مجھے مل گیا, تو اب آپ اپنا لے جائیں. لیکن دونوں کتنے ایماندار تھے. جو قرض لینے والا تھا وہ بھی سوچ سکتا تھا, اس کو کہتا مجھے لکڑی نہیں ملی, مجھے 1000 وہی میں لے لیتا ہوں اس سے. دوسرا کتنا ایماندار تھا کہ اس نے سوچا وہ لکڑی تو ملی نہیں ہوگی, وہ تو 1000 میرے گئی, چلو میں دوسرا 1000 ہی دے دیتا ہوں, کیونکہ اس کا تو قصور نہیں ہے نا وہ. تو دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے, اور یہ چیز ہوتی ہے تقویٰ. یہ اللہ کی وہ ہے نا, اللہ سے ڈر کی وجہ سے. تو جو یہ ہے نا صاحب امانت کی امانت بھی اچھے سے ادا کر دے, تو یہ اس چیز کا وہ کرتی ہے. اور اللہ سے جو اس کے پروردگار سے ڈرے یعنی تقویٰ رکھتے ہیں, اور شہادت کو اور دیکھنا, شہادت کو مت چھپانا. اچھا, اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس میں کیا کہا ہے کہ آپ شہادت کو مت چھپائیں, کیونکہ اگر کوئی بندہ گواہ ہے نا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیوں گواہ دیں, کہ ہم کیوں ان کے معاملے میں آئیں, تو یہ گناہ کبیرہ ہے شہادت کو چھپانا. مطلب اور جو بندہ بھی جو ہے اس کو چھپائے گا نا, اس کو چھپائے گا, آگے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں, یہ جو ہے نا وَمَن
یکتمھا فإنہ اسم قلبہ، جو بھی شہادت کو چھپائے گا وہ جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہے. جو اس کو کس کو یعنی شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے. دیکھیں دل میں آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے غلط کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ صحیح نہیں ہے اور آپ سچ جانتے ہیں اور پھر بھی آپ چھپا رہے ہیں، تو پھر آپ نے بہت گناہ کیا ہے، دوسرے کے اوپر بھی ظلم کیا ہے اور خود کے اوپر بھی ظلم کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم میں ایک پارٹ ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم ہی خراب ہوتا ہے، اور وہ دل ہی ہے آپ کا. اور ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، واللہ بما تعملون علیم، کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. مطلب تم کیا نیت رکھتے ہو، جیسے اس بندے نے نیت تھی اس کی ہر صورت واپس کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے لکڑی بھی پہنچا دی. تو اللہ تعالیٰ نا آپ کے ہر عمل کو جانتا ہے، قرض لینے والے کو، دینے والے کو، لکھنے والے کو، گواہی کو بھی. تو اس لیے جو بھی کرتے ہیں نا آپ، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے کسی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے قرض آپ نے دے دیا اور پھر لکھنا والے بےایمانی کر رہا ہے یا گواہی نہیں دے رہا، تو یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو ڈکٹیٹ کیا، اور یہ بھی کہا ہے جو ڈکٹیٹ کراتا ہے، قرض لکھواتا کون ہے؟ جب قرض لیا جاتا ہے، جس نے قرض لے رہا ہوتا ہے نا وہ بندہ ڈکٹیٹ کراتا ہے، تاکہ وہ بتائے کہ اس کو سمجھ اچھی طرح آئی ہوئی ہے کہ وہ کون کون سی شرطوں پہ یہ قرض لے رہا ہے. اور گواہ کون لاتا ہے؟ وہ جو قرض دے رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو پتہ ہو کہ اس کے سامنے اس نے پیسے دیے ہوں گے، پیسے اس کے ہوتے ہیں نا. تو یہ دیکھیں کتنا انصاف ہے اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے زیادہ آنیسٹ ہے. آپ یہ دیکھیں ایک حدیث پاک آپ کو بتاؤں کہ ایک عرابی تھا، اس نے ایک گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خرید لیا اس سے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم واپس آؤ، میں میرے ساتھ، میں گھر سے پیسے لے آتا ہوں. جا رہے تھے پیسے لینے، تو یہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا، لیکن یہ آہستہ آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز جا رہے تھے، ظاہر ہے انہوں نے گھوڑا خرید لیا تھا، ڈیل بھی بن گئی تھی بالکل، یہ وہ پیسے ہی لینے جا رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ راستے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گھوڑا بک چکا ہے، تو وہ آئے، اس کو بندے کا گھوڑا دیکھا، ان پیسے لگانے لگے، اتنے کہ اس کی قیمت کافی زیادہ لگ گئی. کافی تو نہیں، کچھ زیادہ لگ گئی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. ظاہر اس وقت یہ اس نے جو قیمت لگائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دی ہوگی اس کو، لیکن راستے میں کچھ زیادہ لگی تو اس کی نیت خراب ہو گئی. تو یہ کہنے لگا کہ ابھی کے ابھی پیسے دے ورنہ میں تو یہ گھوڑا ان کو بیچ دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن تم تو مجھے بیچ چکے ہو، میں تو صرف پیسے ہی لینے جا رہا تھا نا، وہ تو بیچ چکا تھا. تو وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے، اور قسم کھانے لگ گیا. تو اور کہنے لگ گیا گواہ لے آؤ. تو لوگ کٹھے ہو گئے اور اللہ کے نبی سے گواہ مانگ رہا تھا. تو اتنے میں نا حضرت خزیمہ اس مجمع میں تھے، تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ آپ تو صدیق ہیں، ہم جب آپ پہ گواہی ایمان لے آئے ہیں، جیسے وحی آئی سب ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. ہم نے تو حضرت جبرائیل بھی نہیں دیکھے تھے، آپ خود سوچیں، وحی پہ ہر چیز پہ ایمان لائے تو کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صادق و امین تھے. تو میں ان کی گواہی دیتا ہوں. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت حذیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. یعنی انہوں نے اتنا الحمدللہ وہ شو کیا تھا. وہ تو چلیں اللہ کے نبی تھے، لیکن نارملی آپ کہہ کے مکر جائیں تو وہ یہ معاملہ کتنا خراب ہے دوسرے کے بہاف پہ. تو اس لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملے رکھے کہ ہر چیز کو رکھا جائے، لکھا جائے. اس وقت تو پھر بھی لوگ لحاظ والے تھے، ایک طریقے کے ساتھ چلتے تھے. اب کے دور میں اگر آپ کوئی چیز لکھیں گے نہیں یا اس کو پراپرلی ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، گواہی نہیں ہوگی اور سیکیور نہیں کریں گے نا، تو پھر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور تقویٰ رکھنا اللہ سے بہت ضروری ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار تقویٰ کا کہا ہے، تو تقویٰ رکھنا بھی اس لیے بہت ضروری ہے. اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا. چلیں جی، آج کی آیات ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.